اور تمہل کی علامت تھا، اس لیے کہ وہ چیز کمیاب تھی۔ کاروبار میں یہودی بھی پیش رہتے تھے اور شام سے اور شام کے مختلف علاقوں میں ان کی تجارتی کوٹھیاں اور مراکز تھے جہاں سے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ بنو نذیر کے یہودی اس معاملے میں بڑے نمایاں تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہجرت کے فوراً بعد کی بات ہے، ہجرت کے چند مہینے یا 1-1.5 سال کے بعد مسلمان بڑے تنگدستی کے عالم میں تھے۔ یہودیوں کا ایک تجارتی قافلہ بڑے پیمانے پر آ کے اترا اور اس میں خوشبوئیں اور جواہرات اور ہیرے اور امتیاز البحر، دریائی سمندری سامان، غالباً موتی وغیرہ رہے ہوں گے، یہ چیزیں مدینے کے بازار میں آ کے اتری اور مسلمان نوجوانوں نے، خواتین نے اس کو ایک حسرت کی نظر سے دیکھا اور دل میں محسوس کیا کہ ساری مال و دولت یہودیوں کے پاس ہے، مسلمان اس سے محروم ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تسلی کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ ہم نے آپ کو قرآن اور 7 مثانی عطا کیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی اس عارضی اور وقتی نعمت پر آپ زیادہ دل میلا نہ کریں، یہ ایک وقتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے خاطر ان کو دی ہے۔ یہ جو یہودیوں کی تجارت تھی جس پر ان کا قبضہ تھا، انصار یعنی اوس و خزرج کے بہت سے لوگ ان کے مقروض تھے اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ان کی زمینیں ایک ایک کر کے یہودیوں کے قبضے میں جا رہی تھیں، یہودیوں کے پاس ان کی زمینیں رہن تھیں۔ اس صورتحال میں بڑا فرق پڑا مہاجرین کے آ جانے سے۔ مہاجرین تجارت کے بڑے ماہر تھے، مکہ مکرمہ کا اصل کام تجارت تھا اور مہاجرین میں بعض بڑے بڑے صحابہ تھے جو تجارت کے بڑے ماہر تھے، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، یہ بڑے بڑے صحابہ تجارت کے فن میں بڑے طاق تھے۔ جب انہوں نے آ کے مدینہ منورہ کے بازاروں میں تجارت شروع کی تو یہودیوں کا زور اور کنٹرول بازار پر سے کم ہوتا چلا گیا اور یہودیوں کی بالادستی متاثر ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بنو قینقاع کے بازار میں ہی کاروبار شروع کیا تھا۔ وہاں جو تاجر تھے انہوں نے بازار پر اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی تھی۔ ایک شخص تھا ابو رافع جو تاجر حجاز کہلاتا تھا، پورے حجاز کا سب سے بڑا تاجر تھا، اس کا کنٹرول تھا بنو قینقاع کے بازار پر۔ جو قیمت وہ قرار دیتا تھا وہ قیمت دوسرے یہودی تاجر کر دیا کرتے تھے، جو فیصلہ وہ کرتا تھا سب یہودی تاجر اتحاد کر کے اس کے فیصلے کی پابندی کرتے تھے۔ اس طرح کسی غیر یہودی تاجر کو بازار میں پنپ نہیں دیا کرتے تھے۔ اس نے 2 پیمانے بنا رکھے تھے، ایک پیمانہ لوگوں کو دینے کے لیے اور ایک پیمانہ لوگوں سے لینے کے لیے، جس کی ممانعت بعد میں اسلام میں کر دی گئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف پہلے تاجر تھے جنہوں نے ابو رافع تاجر حجاز کی اس بالادستی کو ختم کیا اور ایک ایک کر کے جو اس کے اختیارات یا غلط طریقے سے اس کو ختم کیا اور اس کے کنٹرول کو کمزور کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم فیصلہ یہ کیا کہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ایک نیا بازار قائم کیا جو مسجد نبوی کے قریب ہی تھا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک متبادل بازار مدینہ منورہ میں قائم ہو جائے اور یہودیوں کی شرارتیں اور اجارہ داری سے مسلمانوں کو نجات مل جائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف تو دنیاوی اعتبار سے بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، ایک انتہائی محترم شخصیت تھے، اللہ نے وسائل بھی دیے تھے اور تجارت کی مہارت بھی دی تھی۔ ان کو شکست دینا یا ان کو تکلیف پہنچانا تو یہودیوں کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن چھوٹے مسلمان تاجروں کو یا ایسے لوگوں کو جن کا کے اثرات یا رسوخ کم تھا ان کو یہودی تاجر تنگ کیا کرتے تھے۔ خاص طور پہ مسلمان خریداروں کو، مسلمان سودا لینے جانے والوں کو بھی یہودی تنگ کیا کرتے تھے۔ اور ایک مشہور واقعہ مسلمان خاتون کی بے حرمتی کا جس کی وجہ سے غزوہ بنو قینقاع ہوا وہ تو مشہور ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان خواتین کی بے حرمتی کرنے سے بھی وہ نہیں چوکتے تھے۔ ان ساری چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے اور ایک متبادل تجارتی پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار قائم کیا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ھذا سوقکم فلا ينقص منه ولا يضربن عليه الخراج، یہ تمہارا اپنا بازار ہے، اس میں کوئی تمہارے ساتھ زیادتی یا کمی نہیں کرے گا، اس پر کوئی تم سے جگہ ٹیکس نہیں لے گا۔ وہ لوگوں سے تاوان بھی لیا کرتا تھا
یہودی جو تاجر وہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ مسلمان کاروبار کرنے والے تھے، غیر ضروری ٹیکس بھی لیا کرتے تھے اور اس پر بوجھ ڈالا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا نہ تم سے کوئی نہیں لے گا. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ٹیکس ریبیٹ کا بھی اعلان کیا کہ کوئی اضافی بوجھ تم پر نہیں ڈالا جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس بازار میں مال لا کے بیچے گا وہ اسی اجر کا مستحق ہوگا جیسا جہاد کرنے والا. الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو ہمارے بازار میں مال لے کے آئے گا وہ اسی طرح کے اجر کا مستحق ہوگا جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مسلمانوں کی آزادی اور تحفظ کی ضمانت کرتا ہے. جو مسلمانوں کے بازار کو کامیاب بناتا ہے وہ مسلمانوں کی تجارتی اور اقتصادی آزادی کو یقینی بناتا ہے. تو مسلمانوں کی آزادی اور امت مسلمہ کی آزادی کو یقینی بنانے والا کوئی بھی عمل جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمارے اس بازار میں اگر کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرے گا تو اس کو اتنا ہی مجرم سمجھا جائے گا جسے کتاب اللہ میں الحاق کرنے والا، کتاب اللہ کے معانی میں غتربوز کرنے والا یا کتاب اللہ کے معانی کو غلط بیان کرنے والا. جب بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودیوں کے خلاف کارروائی ہوئی اور یہ طے ہوا کہ ان کو خیبر جلاوطن کر دیا جائے تو اس وقت یہودیوں کے بہت سے قرضے اور رقوم انصاری صحابہ کے ذمہ واجب الادا تھی جو انہوں نے سود پر دے رکھی تھی. اس وقت تک سود مکمل طور پر حرام نہیں ہوا تھا اور سابقہ جو واجبات تھے واجب الادا چلے آ رہے تھے. اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہودی اگر خیبر چلے جاتے ہیں تو ان کے رقموں کا کیا ہوگا، ان کے قرضوں کا کیا ہوگا. یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا ایک حکم دیا جس پر فقہاء کے زمانے سے بڑی بحثیں ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا ضعوا وتعجلوا، دست مبارک سے اشارہ کیا ضعوا وتعجلوا، یعنی اصل کلیم میں تھوڑی سی کمی کر دو اور جلد لے لو. یعنی اگر رقم 1 سال کے بعد واجب الادا ہے اور اس کی قیمت 1 لاکھ ہے تو تم 90,000 لے لو اور آج وصول کر لو. اس کے بارے میں فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم آپ نے اس وقت دیا تھا جب ابھی تک ربا کی حرمت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ربا کی حرمت کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. یہ ایک وقتی فیصلہ تھا جو آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا. اکثر یہ رائے ہے اس لیے کہ یہ نیگیٹولی ایک سود ہے، وقت کی قیمت ہے، وقت کی قیمت کی وجہ سے جیسے مال میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس کی قیمت میں کمی کرنا بھی سود ہی کے مترادف ہوگا. اس لیے اب اس آیت سود کی حرمت کے بعد فقہاء اسلام کی غالب ترین اکثریت کی رائے ہے کہ ضعوا وتعجلوا پر عمل کرنا جائز نہیں. بعض حضرات جو ایک اقلیت کی رائے ہے وہ اب بھی اس کے قائل ہے کہ ضعوا وتعجلوا کے حکم پر فریقین اپنی آپس کی آزادانہ رضامندی سے عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کی نمائندگی بعد میں نہیں فرمائی. اسی طرح سے وہ یہودی جن کی زمینیں دوسری آبادیوں یا دوسری بستیوں میں تھیں، یہودی رہتے تھے خاص علاقے میں تھے، بنو نذیر کے یہودی اپنے یعنی آقام اور قلعوں میں رہتے تھے، لیکن زمینیں ان کی مختلف گاؤں اور دیہاتوں میں تھیں، اس لیے کہ جن کو قرض دے رکھا تھا ان کی زمینیں قبضہ لی تھی انہوں نے. تو جب یہودی نکلنے لگے تو انہوں نے شور ڈالا کہ یہ ہماری زمینیں جو فرافنا گاؤں میں ان کا کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اور دوسرے تمام فریقوں کا موقف سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ ان زمینوں کو جبری طور پر فروخت کر دیا جائے اور یہودیوں کو اس کی قیمت دے دی جائے اور جو شخص اس کی قیمت دے وہ اس زمین کو لے لے. یہودیوں کو یہاں زمین رکھنے کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ اول تو یہ زمینیں انہوں نے ناجائز طور پر ہتھیائی تھی، سودی کاروبار کے ذریعے قبضے میں لی تھی. دوسرے عملاً ایک یہودی تاجر جو خیبر میں بیٹھا ہو اور مدینے کے گاؤں میں اس کی زمین ہو، اس کو یہاں اپنے سازشیں کرنے کا اور اپنی دسیسہ کاری کا بڑا موقع ملے گا. اس لیے یہودیوں کو مدینے سے لا تعلق کر دینا چاہیے. اس لیے وہ زمینیں فروخت کرا دی گئی اور یہودیوں کو مجبور کیا گیا کہ اس کی قیمت لے لیں. مدینہ منورہ میں اس زمانے میں دوسرے بہت سے علاقوں کی طرح بارٹر کا کاروبار جاری تھا. لوگ ایک چیز دے کر دوسری چیز لے لیا کرتے تھے. ابتدائی معیشت میں یعنی پریمیٹیو اکانومی میں ہر جگہ بارٹر کا سسٹم ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی تھا. یہودیوں نے اس بارٹر کے سسٹم کو بھی اپنی بالادستی کا اور اپنے معاشی کنٹرول کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا تھا.
چونکہ زرعی پیداوار یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، صنعت بھی اکثر یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، اس لیے یہودی یہ کرتے تھے کہ جب فصل کٹنے میں ابھی کافی وقت ہوتا تھا تو لوگوں کو اچھی چیز دے دیا کرتے تھے، کوئی اچھی پیداوار دے دیا کرتے تھے یا اچھی کوئی چیز دے دیا کرتے تھے، مثلا کھجور یا جو یا گندم یا کوئی اور چیز. اور جب پیداوار آتی تھی تو یہ کہہ کے کہ تمہاری پیداوار گھٹیا ہے دگنی ان سے لے لیا کرتے تھے. اپنی پیداوار کو اعلیٰ قرار دیتے تھے، دوسروں کی پیداوار کو گھٹیا قرار دیا کرتے تھے، اور مثلا 1 کلو کے بدلے میں 2 کلو جواب میں لیا کرتے تھے. یہ ایک عام طریقہ تھا اور اس سے بھی بازار پر ان کا کنٹرول مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا، ان کو استحصال کا موقع ملتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ربا کے احکام کے تحت کاروبار کی بہت سی شکلوں کو ناجائز قرار دیا تو آپ نے اس شکل کو بھی ناجائز قرار دیا. اس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے، اور ایک مشہور حدیث ہے جس میں 6 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. یہ 6 چیزیں یعنی سونا اور چاندی، جو، کھجور، گندم اور نمک، یہ جب آپس میں لین دین کی جائے تو 10 بدل کی جائے، فوراً دیں اور فوراً لیں اور برابر کی بنیاد پر دی جائے. زیادتی ہوگی تو اس کو ربا سمجھا جائے گا. اس حکم نے 2 اچھے نتائج پیدا کیے. ایک تو اس کے نتیجے میں خود بخود بارڈر کے کاروبار میں کمی آئی اور مانیٹری اکانومی کو فروغ ہوا. بارڈر اکانومی کمزور ہوئی، مانیٹری اکانومی کو فروغ ہوا، جس میں اس طرح کی ہیرا پھیری کا امکان بہت کم تھا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے استحصال کا ایک بہت بڑا طریقہ ختم ہو گیا، اور یہودی جس انداز سے مسلمان تاجروں کو یا مسلمان ساہوکاروں کو نقصان پہنچا رہے تھے وہ نقصان پہنچانے کا راستہ رک گیا. یہ ربا کی وہ قسم ہے جس کو محدثین نے ربا خفی یا ربا الفضل یا ربا الحدیث کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس پر بڑی بحثیں ہیں کہ یہ ربا ان 6 چیزوں تک منحصر ہے یا ان کے علاوہ بھی اور چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. ائمہ اربعہ میں سے سب کی رائے یہ ہے کہ ان 6 چیزوں پر منحصر یا محدود نہیں ہے، بلکہ اور چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا. لیکن کس اصول کی بنیاد پر ہوگا اس پر ائمہ اربعہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. صرف ایک رائے ابن حزم کی ہے جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، جن کا موقف یہ ہے کہ نصوص کی لفظ اور لفظی تعبیر ہونی چاہیے، قیاس نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کو ان 6 چیزوں تک محدود سمجھتے ہیں، باقی چیزوں کے لین دین میں ربا الفضل کو ربا نہیں کہتے. ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا بازار مسلمانوں کو الگ قائم فرمایا